جیب میں وہ بوجھ ہے، لیکن بازار میں کسی سودا سلف کے قابل نہیں۔ کوئی قیمت اس کی مارکیٹ میں نہیں ہوتی۔ تو ہمارے حضرات نے اور ہمارے اکابر نے جو مدارس قائم کیے، اس میں علم دین کا انتظام بھی تھا، اور وہ اس علم کے عملی نمونہ بھی تھے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، جس خانقاہ سے ہمارا تعلق ہے، جب دارالعلوم دیوبند کا نام آیا تو ہماری خانقاہ اس سے ناواقف تھی۔ اس خانقاہ میں درس کا ایک نظام ہوتا تھا، بڑے بڑے جید علماء کرام وہاں پڑھاتے تھے۔ تو ایک دو علماء کو جو وہاں استاد تھے، ان کو بھیجا دارالعلوم دیوبند کہ ایسا ایک مدرسے کا نام ہم نے سنا ہے، ذرا معلوم کر لو یہ کیا مدرسہ ہے، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، ان کے خیالات و افکار کیا ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو وہ علماء وہاں گئے اور 2-3 مہینے وہاں رہے، اور ان کے دروس میں جا کر بیٹھے، ان کو سنا، ان کو دیکھا، ان کے سبروس کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور جب واپس تشریف لائے تو رپورٹ دی کہ علم دین کے حوالے سے پورے کرۂ ارض پر ان سے بڑے علماء موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک بات کی، اور دوسری بات یہ کی کہ پورے کرۂ ارض پر ان سے زیادہ متبع سنت کسی کو نہیں دیکھا۔ آج ہم جس علمی درسگاہ میں بیٹھے ہیں، سن 1946 میں کچہری روڈ کے قاسم العلوم کا افتتاح باقاعدہ طور پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کیا، اور 1950 میں حضرت وارث رحمہ اللہ قاسم العلوم میں آئے، اور ساری زندگی پھر یہاں پر گزاری، پڑھاتے پڑھاتے۔ سیاسی مصروفیات نے یقیناً ان کے اس تعلیمی سلسلے کو متاثر کیا، لیکن جب بھی وقت ملا کتاب اٹھا کے درکار ہو جاتے تھے۔ تو بنیادی چیز تعلیم ہے اور تربیت ہے۔ ہمارے مدارس نے جس طرح کی تعلیم دی، اس طرح کا لباس بھی دیا، سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق زندگی، تاکہ جو علم اس کے سینے میں ہے ظاہر میں بھی وہی نظر آئے۔ اب لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے اس مولوی صاحب کی قسمت میں، بس ہر طرف سے آوازیں ہیں، ان پر کسے جا رہے ہیں، لیکن دنیا بھی یہ جان گئی ہے کہ ہم بھی بڑے ڈھیٹ ہیں۔ میرے محترم دوستو،
ان مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے یہ تعلیم انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. انسان اپنی ذات میں تو بہیمہ ہے، ایک حیوان ہے، لیکن اگر اسے انسانیت کا شرف عطا کرتا ہے اور انسانیت کے عظیم مقام پر اس کو فائز کرتا ہے تو یہ علوم ہے جو یہاں پڑھائے جاتے ہیں. اور کامل اور مکمل زندگی وہ ہے جو اعتدال کی زندگی ہو. اگر اعتدال نہیں ہے تو کمال نہیں ہے. اگر اعتدال نہیں ہے تو یا افراط ہے اور یا تفریط ہے. اور افراط اور تفریط دونوں نقص ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک میاں نارو امت بنایا. یہ میاں ناروی کہاں سے آئی؟ اس قرآن میں آتا ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم انتہا پسند ہو، تمہارے اندر شدت ہے، تم معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہو، مدرسوں سے شدت پسندی اٹھتی ہے. میرے محترم دوستو، ہمارے نزدیک اس اعتدال پسندی کا ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے کہ جس پہ ہم اپنے طرز زندگی کو پرکھتے ہیں، اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی. اب جو انسان جتنا صحابہ کرام کی زندگی کے قریب ہوگا اتنا وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی تعبیر بنے گا. اور جتنا صحابہ کرام کی زندگی سے وہ دور ہوگا اتنا وہ اعتدال سے دور اور افراط و تفریط کا شکار ہوگا. یہ علم جب نہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس شریعت کی رہنمائی حاصل نہ تھی، تو اس زمانے کو ہم زمانہ جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ دنیوی فنون تو اس وقت بھی تھے. دنیا کمانے کے طریقے تو ان لوگوں کو بھی آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں. سو پھر آج بھی جن لوگوں نے قرآن و حدیث پڑھا، فقہ کے علوم حاصل کیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی، تو آج بھی اگر معاشرے کا معتدل طبقہ ہے تو انہی کو کہا جائے گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ تربیت ہونی چاہیے. علم تو حاصل ہو گیا لیکن تربیت نہیں ہے. اور پھر ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے. ہمارا عمل اس علم کے مطابق ہے یا نہیں.